اس سے پہلے اگر کتاب و سنت کی وعیدوں سے نہیں ڈرے تو اب کورونا سے ہی ڈر کے نماز شروع کر دیں، کیونکہ نماز کے بغیر تو بندہ کچھ نہیں میرے بھائیو۔ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف اور اس سے ڈر جاؤ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور دیکھو مشرکوں میں نہ ہو جاؤ۔ یعنی سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو نماز قائم نہیں کرتا وہ مشرکوں میں سے ہے، یہ عمل مشرکوں والا ہے۔ پاکستان کے شناختی کارڈ میں اسے مسلمان لکھ دیا جائے گا، اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اور پھر جو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ جناب جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ایک تابعی ہیں سیدنا عبداللہ بن شقیق، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ترک نماز کے علاوہ کسی اور گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے ترک نماز کے۔ صحابہ کرام یعنی ترک نماز کرنے والے کو کافر سمجھا کرتے تھے۔ آپ کے شناختی کارڈ مسلمان نہیں ہے، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جتنا مرضی کہتے رہے۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اللہ کا ذمہ اس سے اٹھ گیا، اس نے کفر کیا، عملاً وہ کافر ہے۔ ہم عقیدے میں اسے کافر نہیں کہتے اعتقاداً، لیکن عملاً تو کافر ہے۔ تو آپ نے عملاً کفر کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر وہ اس سوال میں فلاح پا گیا تو وہ فلاح پا گیا، اور اگر وہ اسی میں فیل ہو گیا تو اگلے سوالات میں بھی فیل ہو گیا۔ پھر مسند امام احمد میں حدیث ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نماز انسان کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، جو نماز پڑھنے والا ہے، اور جو بے نمازی ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی دلیل، نہ نجات، الٹا اس کا حشر حامان، فرعون، قارون اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل محمد رسول اللہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ اور دوسری وصیت کیا کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کبھی نماز نہ ترک کرنا ورنہ اللہ کا ذمہ تمہارے معاملے میں اٹھ جائے گا۔ اور تیسرا فرمایا کہ شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اب یہ کئی لوگ کلپ دیکھیں گے، چاہے وہ کورونا کے ڈر سے ہی دیکھ لیں، ان کے لیے میں آسانی کے طور پہ نماز کی ترغیب کے اعتبار سے بتا دوں کہ میرے بھائیوں دن رات میں صرف 17 رکعتیں آپ پڑھ لیں تو کتابوں کے خدا نے ہمیں جو بتایا نا، آپ کی پرسش کوئی نہیں ہونی، صرف 17 رکعتیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، باقی سب نفلی باتیں، آپ انہیں سنت موقدہ کہہ دیں، آپ انہیں وطر کہہ دیں، آپ نوافل کہہ دیں۔ جو اوبلیگیٹری نماز ہے نا، جس کی پرسش ہونی ہے، وہ 17 رکھتے ہیں، جس پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے۔ اس کی سپورٹ میں حدیث بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک دیہاتی شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، اور فرض روزے رکھو۔ حج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ شرک نہیں کرنا، شرک پہلی چیز ہے پائی جی جس تو بچنا ہے، اس کے بعد نماز، فرض زکوٰۃ اور فرض روزے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں اس میں کوئی زیادہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی میں نے سے زیادہ بھی نہیں پڑھنی، کم بھی نہیں پڑھوں گا۔ اور یہ بات کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس شخص کو دیکھ لے۔ اچھا، اسی کو سپورٹو ایک اور طریق ہے بخاری اور مسلم میں، وہی بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ ایک اس طرح نجد کا رہنے والا ایک پینڈو شخص جو پرانگدہ حالت تھی، جس کی حضور کے پاس آیا، تو وہ اس لیے آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم 5 وقت کی فرض نماز کو قائم رکھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فرض کے علاوہ بھی ہے کچھ؟ فرمایا ہاں نفل ہیں، وہ تمہاری مرضی، اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو۔ اور یاد رکھیے گا احادیث میں سنت کی ٹرم یوز نہیں ہوتی ہے، یہ محدثین کی ٹرم ہے۔ سنتیں جو ہم موقدہ پڑھتے ہیں ان کو بھی نفل کہا جاتا ہے، نفل ان کہا جاتا ہے اضافی نماز۔ انفال مال غنیمت اضافی مال، نفل کا مطلب اضافی چیز ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ اس نے کہا رسول اللہ فرض زکوٰۃ وہ جو 2.5% ہے، اس کے علاوہ فرمایا اس کے علاوہ نفلی صدقات وہ تمہاری مرضی کر لو، نہیں کرنا چاہنا کرو۔ پھر آپ فرمایا فرض روزے رکھو رمضان کے۔ کہا رسول اللہ اور روزے؟ فرمایا وہ نفلی روزے ہیں تمہاری مرضی، منڈے کا، تھرسڈے کا، ایام 20 کے روزے جو بھی ہیں وہ رکھنا چاہو تمہاری مرضی ہے، لیکن فرض یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نہ میں اس میں کوئی زیادتی کروں گا، بس جتنا دسیا اس تو آگے نہیں، میں نہ اس میں کبھی کروں گا۔ اور یہ وہ صحابہ کہتے ہیں یہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ نجات پا گیا۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے
کہ فرض نماز آپ نے قائم رکھنی ہے. اچھا لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے ان کے لیے اینٹی وینم اور پھکی تیار کی ہے ایک, کہ کبھی آج تک کسی نے کہا ہے کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے قبول ہی نہیں ہوں گے. تو یہ نفلی روزے نہیں ہیں, سنت روزے ہیں. ایام 20 کے 13 14 15 کے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ چاند کی 13 14 15 کو آپ علیہ السلام نے کبھی روزے نہیں چھوڑے. یہ سنت موقدہ ہیں یہ والے بھی روزے. کبھی کس نے کہا جو یہ نہ رکھے اس کے رمضان کے نہیں ہوں گے. کبھی کس نے کہا جو عام صدقہ خیرات نہیں کرتا اس کی زکات بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ تو بڑے بڑے لینڈ لارڈ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بس زکات دیں, پھر کام چک کے رکھو جو مرضی, سانو بس مدرسے میں زکات دے دو, تھوڑا مال پاک ہو گیا, 2.5% ہی دے دو. نماز کے بارے میں کیوں ساتھ رکھتے ہیں اور ایڈ کرتے ہیں؟ چھڑی عشاء کی 17 رکعتیں دس دیتی ہیں صرف عشاء کی, حالانکہ دن رات میں 17 رکھتے تھی, 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء. انہوں نے کتنا ظلم کیا اور لوگوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی اس کی وجہ سے. الحمدللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ہزاروں لوگوں نے نماز شروع کی ہے جب ان کو یہ آسانی پتہ چلی کہ یار اصل نماز تو یہ ہے جس کا سوال ہونا ہے. پھر دوسری سہولت ہم نے دے دی نماز جمع کرنے والی کہ بھائی مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1629 سے آنورڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, اور مدینہ شریف میں بغیر سفر کے ظہر اثر کی نماز جمع کی اور مغرب اور عشاء کی. تابعین نے پوچھا کیوں کیا, تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. پھر بھی اگر ان کو زیادہ تکلیف ہے تو کم از کم جو مسئلہ یہ خود مانتے ہیں کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. مثلا آج کل آلموسٹ کوئی 3:45 بجے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے, تو اگر کوئی شخص 3:40 پہ یا 3:35 پہ ظہر پڑھ لے اور 3:45 عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر کی نماز پڑھ لے تو وہ اپنے اپنے وقت میں ادا کر رہا ہے. اس میں جمع کرنے والا بھی جو حنفی گناہ بتاتے ہیں وہ بھی نہیں شمار ہوگا. اس طرح ہی بتا دیتے کم از کم بچوں والی عورتوں کو تو آسانی ہو جاتی, نمازیں جمع کرنے والی آسانی, اور خالی فرض اس کی وجہ سے لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں اللہ کے فضل سے. اور ڈیٹیل میرے کلپ اس کے اوپر موجود ہے, نمازوں کو جمع کرنا کیا حرام ہے. میں نے ساری احادیث HD کیمرے میں ڈسپلے کی ہیں کہ ہر طرح سے جمع کر سکتے ہیں, زور کے ساتھ عصر, عصر کے ساتھ زور, درمیان میں بھی کر سکتے ہیں, جمع تقدیم بھی, جمع تاخیر بھی, جمع سوری بھی. اس طرح مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب یا درمیان میں بھی کر سکتے ہیں. آپ فجر کو الگ پڑھنا پڑے گا. تو بلکہ ہمارے تو ایک ملک صاحب نے ملکین بھی ایجاد کی ہوئی ہے کہ آپ اذان مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زور اثر کو جمع کر لیں اور مغرب کا وقت داخل ہوتی ہے مغرب عشاء کر لیں, چاروں کٹھی. اگر کوئی واقعی مجبور ہے, جس طرح آج کل کرونا کی وبا ہے اور ڈاکٹرز کے لیے ٹائم نکالنا, یا ہمارے پرائم منسٹر کے لیے, یا جو لوگ ان ڈیوٹیز میں لگے ہیں ٹائم مشکل ہے, تو وہ ملکین بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے نام اس کا ربو ہی ٹھیک پہ گیا. ویسے تو ملک صاحب نے نا یہ بادشاہوں دی نماز جنہیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا, ملکین دو طریقے سے ٹھیک ہوگی ملکین, تو وہ آپ پڑھیں. لیکن میں ایک انصاف کروں, ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی اسلام فرمایا قیامت والے دن اگر کسی شخص کے فرضوں میں کمی نکلی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اگر اس کی کوئی نفلی عبادت ہے نا تو وہ فرضوں کی جگہ توڑ لو. سنت نہیں نفلی, یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ سنت کو نفلی کہا جاتا ہے ٹرم میں, حدیث کی ٹرم میں. تو سنت موقدہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں, یہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائیں گے. اور کئی لوگوں نے فرض شروع کیا, آہستہ آہستہ خود بخود سنت کے اوپر آ گئے. لیکن شروع میں آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں گے نا تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام فرمایا جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے اسے جنت میں محل ملے گا, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. اس کے اوپر میرے لادہ سے کلپ موجود ہے. اور باقی وطر جو ہے وہ یعنی سنت موقدہ وہ بھی ہے. سن کبرا البیہقی میں, المصنف ابن ابی شیبہ میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو, پڑھ لو. اور صحیح بخاری میں موجود ہے, قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو 3 رکعت وطر پہ پایا, البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے. جواز کی حد تک درست ہے, پسندیدہ نہیں ہے. ویسے تو نہ بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, فرض نماز ہے. اور اگر کوئی بالکل سست ہے تو ایک ہی پڑھ لے. الموطا امام مالک میں فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں امام مالک نے نقل کیا ہے کہ وہ پوری زندگی عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وطر, پوری زندگی. تو ان کے اوپر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ سنت موقدہ چھوڑ دی ہے. اچھا اب ہم یہ حدیثیں نکالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یار یہ عوام کے سامنے تو نہیں گلاں کرنی چاہیے. سر عوام کے سامنے ہی تو کرنی چاہیے, خواص تو پہلے ہی اللہ کے فضل سے اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ تو پڑھتے رہیں گے. عوام الناس تو پڑھتی ہی کوئی نہیں ہے, ان کو پڑھانے کے لیے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. یا تو ہو کہ میرے کہنے سے لوگوں نے تہجد اشراق چاہ چھوڑ دی ہو, یا میں نے خود چھوڑ دی ہوئی ہو, پھر تو آپ کو بلیم کریں. اور اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کی گرفت تو نہیں ہے. لیکن جو نہیں پڑھ رہے, مجھے کئی لوگوں نے یعنی خود رابطہ کر کے کہا کہ جی ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے تھے, جب سے پتہ چلا تو یہ نماز شروع کر دی ہے کہ یار فرض رکھتے ہی پڑھنی ہے. پھر آہستہ آہستہ کئی لوگوں نے کہا, آہستہ آہستہ پھر خود سنت کا بھی شوق پیدا ہوا. انہوں نے جو ظلم کر کے اتنی لمبی لمبی رکھتے ہیں لوگوں کو بتائی ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگ متنفر ہی ہوئے. تو چلیں یہ کرونا کی اس شر میں سے یہ خیر نکلی ہے کہ ہم نے آپ کو کئی ایک باتیں بتا دی ہیں, اذان سے ریلیٹڈ بھی, نماز سے ریلیٹڈ بھی. اور یہ آج کل گورنمنٹ کی طرف سے چونکہ پابندی ہے, آپ کو پتہ ہے یورپ اور امریکہ میں تو ظاہر ہے وہ تو وہاں پہ تو کسی کا زور نہیں ہے, تو اپنے گھروں میں یورپ اور امریکہ میں جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے ساتھ اذان بھی دیں, اقامت بھی کہیں, اور اس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں, چھڑیاں زانا نہ دو. اور ہمارے ملک کے اندر بھی گورنمنٹ نے تھوڑی سختی کی ہے اس حوالے سے, اور اس میں ہماری بھی کچھ ریزرویشن ہے. بہرحال جو بہت بیمار لوگ ہیں یا بوڑھے لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ونریبل ہیں بہت زیادہ, تو انہیں اپنے گھروں کو ہی کوارنٹین کر لینا چاہیے, وہیں پہ بیٹھ جائیں. اور باقی لوگ جو ہیں وہ جو گورنمنٹ اور علماء کرام نے آپ کو احتیاطیں بتائی ہیں ان کے ساتھ آپ معاملات کو لے کے چلیں. تو
باقی اگر کسی نے پھر بھی گھر نماز پڑھنی ہے تو گھر میں ضرور اذان دے، افضل ہے کہ فرض نماز کے لیے دے۔ البتہ یہ جو باہر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ کافی ہیں، گھر میں جماعت قائم کرنے کے لیے آپ کو الگ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ اس حدیث پہ بالکل قیاس درست ہے جو ابو داؤد اور نسائی میں ہے کہ تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا، ظاہر ہے اب یورپ امریکہ میں تو اذانوں کی آواز نہیں آتی، وہ تو گڈریے کی مانند دی ہے نا، وہ بیچارے دور دور آباد ہیں وہاں پہ اگر کوئی دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں اسلامی بہنوں کے لیے ایک مسئلہ بتا دوں، وہ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے، نہیں، جیسے ہی آپ کے ٹائم ٹیبل کے مطابق ٹائم داخل ہو جائے نماز کا، اذان جماعت قائم کرنے کے لیے ہے، اقامت جماعت قائم کرنے کے لیے، نماز چونکہ بچوں اور عورتوں پہ جماعت واجب نہیں ہے، جیسے ہی داخل ہوا ہے، جس طرح آج جہلم میں وقت آلموسٹ 12:13 پہ داخل ہوا ہے ظہر کا، تو اذانیں تو یہاں پہ 12:45 شروع ہوتی ہیں کیونکہ 1 بجے نماز ہوتی ہے، 1:30 بجے 1:30 والے 1:15 دیتے ہیں، تو آپ 12:15 نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹائم داخل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا۔ یقین کریں عورتوں کی جتنی مشکل اور ٹف لائف ہے نا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر، اس میں ان کے لیے یہ بہت آسانی ہے، نمازوں کو جمع بھی کریں، اور جمع کرنے میں کتنی آسانی ہے کہ زور کا وقت 12:13 پہ شروع ہو رہا ہے اور مغرب جا کے 6:25 پہ ہو رہی ہے، تو ان 6 گھنٹوں کے اندر جس وقت بھی ان کو ٹائم ملے دونوں نمازیں جمع کر لیں۔